بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو العتاہیہ اسماعیل بن القاسم، ابو العتاہیہ اسماعیل بن قاسم نے کہا، المولود سنت ثلاثین و مئتن، جن کی ولادت 130 ہجری میں، والمتوفا سنت 11 و مئتن من الہجرہ، اور وفات 211 ہجری میں ہوئی۔ اشعار سماعت کریں۔ تعالی الواحد الصمد الجلیل وحاشا ان یکون لہ عدیل۔ تعالی بلند و بالا ہے، الواحد وہ یکتا، الصمد جو بے نیاز ہے، الجلیل جو عظمت والا ہے۔ واحد یکتا، بے نیاز اور بزرگی و عظمت والا، بلند و بالا ہے۔ وحاشا ان یکون، حاشا یعنی بعودہ، دور ہے، وحاشا اور دور ہے، محال ہے یہ، ان یکون لہو عدیل، کہ اس کا کوئی ہمسر ہو، اس کا کوئی شریک ہو۔ عدیل کے معنی مد مقابل، ہمسر۔ حاشا ان یکون لہو عدیل، بعید اور محال ہے کہ اس کے لیے کوئی ہمسر اور کوئی شریک ہو۔ اے قال الشاعر المعروف ابو العتاہیہ، اے ان اللہ تعالی عال وهو احد وغیر محتاج وهو ذو عظمت وجلال ومحال ان یکون له شریک مقابل۔ هو الملک العزیز وکل شیء سواہ فہو منتقص ذلیل۔ هو الملک وہ بادشاہ ہے، العزیز زبردست یعنی قوت والا، وہ زبردست قوت والا بادشاہ ہے۔ وکل شیء سواہ اور اس کے سوا ہر چیز، فہو تو وہ منتقص ناقص ہے، ذلیل ذلیل ہے، یعنی اللہ کے آگے ہر چیز بے وقعت ہے، بے قدر ہے۔ اے ان اللہ تعالی سلطان ذو عزت وکل شیء سواہ فہو ناقص حقیر صغیر عند اللہ تعالی۔ وَإِنَّ لَهُ لَمَنًّا لَيْسَ يُحْصَىٰ وَإِنَّ عَطَاءَهُ لَهُوَ الْجَزِيلُ۔ وَإِنَّ لَهُ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے، لمن اللہ تعالیٰ کا، لمنًّا ضرور ایسا احسان ہے، اتنا احسان ہے، یا وہ احسان ہے، لیس یحصیٰ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اللہ کا احسان بے شمار ہے۔ وَإِنَّ عَطَاءَهُ اور بے شک اللہ کی بخشش، لَهُوَ الْجَزِيلُ ضرور بہت بڑی ہے۔ بے شک اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش، لَهُوَ الْجَزِيلُ بہت بڑی ہے۔ جزیل کے معنی بڑی۔ اے ان مننہ و احسانہ تعالی لا يعد ولا يحصى، اے غیر منحصر، و ان عطاءہ وجودہ لا عظیم کبیر، وکل قضائہ عدل علینا وکل بلائہ حسن جمیل۔ وکل قضائہ اس کا ہر فیصلہ، عدل علینا ہم پر انصاف ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہم پر انصاف ہوگا۔ وکل بلائہ اور اس کی ہر آزمائش، ہر امتحان، حسن اچھا، جمیل خوبصورت ہے، اس کا ہر امتحان، ہر آزمائش بندوں کے لیے اچھا اور بہتر ہے، بشرطے کہ صابر و ثابت رہیں۔ اے کل ما حکم بہ اللہ تعالی انصاف و حق علینا، وکل اختبار و امتحان للہ تعالی جید و طیب و حسین و جمیل۔ قال عبد القاسم عبد الرحمن السہیلی الاندلسی، عبد القاسم عبد الرحمن سہیلی اندلسی نے کہا،
المتوفى सनता इहदा व समानीना व खमसे में अतिम मिनल हिजरा अलमुवाफ़िक़ता सनता खमसिन व समानीना व मिअतिन व अल्फिन लिल मिलाद, जिनकी वफ़ात सन 581 हिजरी 1185 ईस्वी है। अशार ये हैं: या मन यरा माफी ज़मीरी व यस्माउ, या मन ए वो ज़ात, यरा ए वो ज़ात या ए वो खुदा, यरा जो देखता है, माफी ज़मीर उसे जो दिल में है, व यस्माउ और सुनता है, ए वो ज़ात जो दिल की बातों को देखती और सुनती है। अंतल मुअद्दो लिकुल्ले मा यतवक्काउ, अंतल मुअद्दो तू ही ज़ख़ीरा है, तू ही काम आने वाला है, लिकुल्ले मा यतवक्काउ हर मुतवक्का मुसीबत के वक्त, लिकुल्ले मा हर ऐसी मुसीबत के वक्त, यतवक्का जो मुतवक्का हो, जिसकी उम्मीद की जाती हो। मुअद्दो या आदा युइद्दो एदाद से बना है, इसके माने तैयार किया हुआ, यानी तू ही काम आने वाला जरिया है, सहारा है, यहाँ ये माना है मजाजन। या मन ए वो खुदा, यरा जो देखता है, माफी ज़मीरे उसे जो दिल में है, यस्माउ और सुनता है। अंतल मुअद्दो तू ही तैयार रखा हुआ ज़ख़ीरा है, तू ही तैयार रखा हुआ काम आने वाला जरिया है, लिकुल्ले मा यतवक्का हर मुसीबत के वक्त जो मुतवक्का है। ऐ या रब्बियल्लज़ी यंज़ुरु व यस्मउ मा खफिया व मा हुआ मस्तूरुन फिल क़ल्ब, ऐ यंज़ुरु व यस्मउ मा हुआ मस्तूरुन व मख़फ़ीयुन फि ज़मीर। या रब्बी अंता मुजहज़ुन इंदा कुल्ले मा युरजा व युअमलु मिनल मसाइब वल आलाम। या मन युरज्जा लिशदाइद कुल्लिहा, या मन इलैहिल मुश्तका वल मफ़ज़अउ, या मन ए वो ज़ात, युरज्जा जिसकी आस लगाई जाती है, लिशदाइद कुल्लिहा तमाम तकालीफ के वक्त, लाम ये वक्त बताने के लिए है, इसलिए यहाँ वक्त का माना होगा। या मन ए वो खुदा, ए वो रब, युरज्जा जिसकी आस लगाई जाती है, लिशदाइद कुल्लिहा तमाम तकालीफ के वक्त। या मन ए वो इलैहिल मुश्तका जिसकी बारगाह में शिकायत पेश की जाती है, वल मफ़ज़अउ और जिसकी बारगाह में रोया और गिड़गिड़ाया जाता है। मफ़ज़ा के माने गिरिया वजारी करना। या मन ए वो इलैहिल मुश्तका जिसकी बारगाह में शिकवा पेश किया जाता है, वल मफ़ज़अउ और गिरिया किया जाता है। ऐ या रब्बियल्लज़ी युरजा व युअम्मलु इलैहि इंद शदाइदी वल कुरबात। या रब्बियल्लज़ी युक़द्दमु फी बाबिही अश्शिकवा व युफ़ज़अु व युजज़अु इंदहु। या मन खज़ाइनु रिज़्क़िही फी क़ौलि कुन उम्नुन फ़इन्नल खैरा इंदका अजमअु। या मन ए वो खज़ाइनु रिज़्क़िही जिसके रिज़्क़ के खजाने, फी क़ौलि कुन कुन कह देने में है। इस शेर में इशारा है आयत करीमा यक़ूलु कुन फ़यकून की तरफ, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की शान ये है और उसकी कुदरत ये है कि वो कह देता है कुन हो जा, कोई भी चीज़ तो हो जाती है, उसकी तरफ इशारा है। या मन ए वो खज़ाइनु रिज़्क़िही जिसके रिज़्क़ के खजाने, फी क़ौलि कुन कुन कह देने में है, यानी फरमाता है हो जा तो चीज़ हो जाती है। या मन खज़ाइनु रिज़्क़िही फी क़ौलि कुन उम्नुन एहसान फरमा, उम्नुन फ़ेल अम्र है मन्ना या मुन्नो से, एहसान फरमा। फ़इन्नल खैरा इसलिए कि भलाई, इंदका तेरे पास है, अजमाऊ पूरी की पूरी। ये अजमाऊ ताकीद हुरूफ ताकीद अफ़ाल ताकीद में से है। ताकीद के 4 हुरूफ हैं, अजमाओ, अबताओ, अबसाओ, अक्ताओ। इन चारों में से ये अजमाओ भी उन्हीं ताकीदात में से एक है और ये खैर की ताकीद है। असल इबारत है फ़इन्नल खैरा अजमा इंदका,
اور ضرورت شہری کی وجہ سے اجمعو عین پر ضمہ دیا ہوا ہے۔ فإن الخیر اجمعو، اس لیے کہ پورا کا پورا خیر، پوری کی پوری بھلائی اچھائی تیرے پاس ہے۔ ای یا ربی الذی کنوز رزقہ فی قولک کن کما فی القرآن المجید یقول کن فیکون احسن الینا لأن الخیر کلہ لدیک ما لی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع، ما نہیں ہے لی میرے لیے، سوا قرعی سوائے کھٹکھٹانے کے، لباب قرعی یعنی میرے کھٹکھٹانے کے، قرع یقرع کھٹکھٹانا اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، سوائے میرے کھٹکھٹانے کے، لباب کا تیرے دروازے کو، حیلتن کوئی حیلہ، مطلب تیرے دروازے کو کھٹکھٹانے کے سوا میرے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ما لی سوا قرعی لباب کا حیلتن، تیرے در پر دستک دینے کے سوا میرے لیے کوئی حیلہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فلئن رددت، تو اگر میں دھتکار دیا جاؤں، اگر میں بھگا دیا جاؤں، فأی باب، تو کون سا دروازہ اقرعو میں کھٹکھٹاؤں، یعنی کون سے در پر میں دستک دوں، کس بارگاہ میں دستک دوں۔ یقول الشاعر فی ھذا البیت ای لیس لی حیلۃ سوا ان اقرع وادق بابک فان رددت ای فان منعت من حضرتک ومن بابک فالی ای باب اذهب واقرع۔ ما لی سوا فقری الیک وسیلۃ بالافتقار الیک فقری ادفع، ما لی نہیں ہے میرے لیے، ما لی ما نفی کے لیے اور لام ضمیر حرف جر ہے اور یا ضمیر مجرور ہے، ما لی میرے لیے نہیں ہے، سوا فقری الیکا سوائے تیری گداگری کی، فقری الیکا تیرے بارگاہ میں محتاج ہونے کے، سوا فقری الیکا تیری بارگاہ میں محتاج ہونے کے علاوہ، فقیر ہونے کے علاوہ، وسیلۃ کوئی وسیلہ، یعنی تیرے در کی فقیری کے علاوہ میرے پاس کوئی وسیلہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بالافتقار الیکا تیرے در کی فقیری کے ذریعے، یعنی تیرے در کا محتاج ہو کر کے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے، فقری ادفعو میں اپنا فقر، اپنی حاجت دور کرتا ہوں، میں اپنی فقیری دور کرتا ہوں، تیری بارگاہ کا فقیر ہو کر کے میں اپنی فقیری کو دور کرتا ہوں۔ ما احسن ما قال الشاعر، یقول الشاعر فی ھذا البیت ای لیس لی وسیلۃ وذریعۃ الا ان افتقر واحتاج الیک وانی ادفع وامنع ای واسد فقری واحتیاجی بالاحتیاج الیک۔ من ذا الذی ادعو واہتف باسمہ ان کان فضلک عن فقیرک یمنع۔ من کون ہے، ذا الذی وہ، ادعو جس کو پکاروں، واہتف باسمہ اور جس کے نام کا نعرہ لگاؤں، کون ہے وہ جس کو پکاروں اور جس کے نام کا نعرہ لگاؤں، یعنی جس کا نام لوں۔ ان کانا فضلوں کا، اگر تیرا فضل و کرم، ان فقیر کا تیرے فقیر سے، یمنعو روک لیا جائے، اگر تیرا فضل و کرم تیرے فقیر سے روک لیا جائے تو پھر کون ہے جس کو پکاروں اور جس کے نام کا نعرہ لگاؤں۔ قال الشاعر فی ھذا البیت ای من الذی ادعو و انادی ومن الذی اذکر اسمہ ان کان احسانک وجودک یمنع من محتاجک ومن فقیرک۔ حاشا لمجدک ان تقنط عاصیا الفضل اجزل والمواہب اوسع۔
حاشا دور ہے، بعید ہے، محال ہے، لمجد کا تیری عظمت اور بزرگی کے سے، ان تقنتا عاصین کہ تو کسی نافرمان کو مایوس کرے، یعنی تیری عظمت و بزرگی سے یہ محال ہے کہ تو کسی عاصی کو، کسی خطا کار کو مایوس کر دے۔ الفضل و اجزل، الفضل میں الف لام مضاف الیہ کا بدل ہے، مراد ہے فضل کا، تیرا فضل و کرم بہت بڑا ہے، والمواہب اوسع، اور تیری عطیات، مواہب موہبتن کی جمع، اس کے معنی ہے عطا جد و بخشش، اور تیری بخششیں اوسع بڑی وسعت والی ہیں، یعنی اس میں جتنے فقیروں کو چاہیں سب کے لیے کفایت ہے۔ الفضل و اجزل، تیرا فضل و کرم بہت بڑا ہے، والمواہب اوسع، اور تیری بخششیں، تیری عنایتیں بڑی وسعت والی ہیں۔ ای بعودا واستحالا من عظمتک و جلالک ان تجعل عاصیا محروما معیوسا، لأن فضلک و احسانک عظیم کبیر و عطایاک کثیرۃ واسعہ۔